إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سورہ آل عمران آیت نمبر 185 تمام قسم کی تعریفات بزرگی بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اس پاک پروردگار نے ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا انہی نبیوں میں سے ہمارے آخری کڑی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ،
ابھی میں نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے مناسبت سے جو موضوع نکلتا ہے کہ کامیابی، اصل کامیابی کس میں ہے، آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے کہ اصل کامیابی کن چیزوں کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو کچھ کہنے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب ہے وہ شخص جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، گویا سمجھ لیجیے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہاں ہے۔ نہ جانے ہم کہاں کہاں کامیابیاں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اصل کامیابی ڈگریاں حاصل کر لینے میں ہے، کوئی کہتا ہے اصل کامیابی اچھے مکانات بنانے میں ہے، کوئی کہتا ہے اصل کامیابی خوشگوار زندگی گزارنے میں ہے۔ اللہ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے آزاد کر دیا گیا، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، تو سمجھ لیجیے کہ اصل کامیابی یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کامیابی کا اصل راز کیا ہے، یہ کامیابی جہنم سے ہم کب بچیں گے اور جنت کے اندر داخل کیا کرنے سے ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ایک صفت سورہ مومنون کے اندر بتلائی کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حفاظت کا کیا مطلب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی کس طریقے سے جو قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز کے تعلق سے کہا کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قیمتی ہے اس لیے کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور آپ خود بھی اس نماز کی پابندی کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کے تعلق سے کہا کہ اصل کامیابی تمہاری نماز کے اندر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اصل کامیابی کن چیزوں کے اندر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے جو عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین مجھے جنت کے اندر داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل سوال کرتے کہ اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتلائیے، کون سا کام میں کروں جس کی بنا پر اللہ رب العالمین مجھے جنت کے اندر داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سألت عن عظیم، تم نے ایک بہت بڑا سوال کیا ہے، یعنی جنت سے چھٹکارا، جہنم کے اندر نجات، داخل، یعنی جہنم کا دخول اور جہنم سے خروج، یہ بہت بڑا سوال ہے، یعنی گویا تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی جو بتلاتے ہیں کامیابی کا پہلا راستہ بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا،
اے معاذ، کامیابی کا پہلا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرو۔ عبادت تو لوگ بہت چیزوں کی کرتے ہیں، کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی نبیوں اور رسولوں کی عبادت کرتا ہے، پتہ نہیں لوگ کن کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین تمہیں جہنم سے نکال دے، جہنم سے تمہیں نجات دے دے، تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ صرف اور صرف تمہیں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا عمل جو تمہیں کرنا ہے وہ اقیم الصلاۃ، توحید کی اقرار کے بعد اللہ رب العالمین کو ایک جاننے کے بعد اسی کی عبادت کرنے کے بعد تمہیں نماز قائم کرنا پڑے گا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور تمہیں حج بیت اللہ کرنا پڑے گا۔ اگر تمہیں استطاعت تمہارے اندر موجود ہے کہ میں حج کر لوں تو تمہارے لیے یہ حج فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ان فرائض کے تعلق سے بیان فرمایا، اور جتنے بھی بیان کیے سب فرائض ہیں، نماز فرض، زکوٰۃ فرض، اور حج اور رمضان کے روزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنت میں داخل کر دینے والے یہ اعمال ہیں اور جہنم سے دور کر دینے والے یہ اعمال ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے یہ بھی کہا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے تمہارے لیے ڈھال ہوگا، یہ تم نفلی روزہ رکھا کرو، یہ تمہاری دنیا و آخرت میں بچاؤ کا سبب بنے گا۔ روزہ رکھنے سے انسان کی شہوت کو جھکا دیتی ہے اور بہت ساری برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے، اور جہنم کا آگ اس کو کبھی کھا نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ان روزہ داروں کے لیے جنت کے اندر ایک دروازہ کو بڑھا دیا ہے۔ جہنم میں بھی 7 دروازے تھے، جنت کے اندر بھی 7 دروازے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے مزید ایک دروازہ جنت میں بڑھا دیا صائمون کے لیے، روزے داروں کے لیے۔ اس لیے کہا کہ تم نفلی روزہ رکھا کرو، کیونکہ یہ جنہ ہوگا، یہ ڈھال بنے گا تمہاری دنیا و آخرت میں بچاؤ کا، یہ سبب بنے گا تمہارا۔ اور دوسری چیز بتلائی خیر کے دروازوں میں سے، کہا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءَ وَالنَّارَ، اور تم صدقہ و خیرات کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدقہ و خیرات گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی ایک انسان جب صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اس کے اندر جو بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس گناہ کو اسی طرح بجھا دیتا ہے جیسا کہ اگر آگ جل رہا ہوتا ہے اور اگر ہم اس میں پانی ڈال دیں تو وہ پانی اس آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات انسان کے گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک چیز اور بتلائی، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، آدھی رات میں تم نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابواب خیر میں سے بتلائی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا، جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اصل کامیابی نماز ہی کے اندر ہے۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته، سب سے پہلے قیامت کے دن جب انسان سے، بندے سے اللہ رب العالمین جس چیز کا حساب و کتاب کرے گا وہ نماز کے تعلق سے، اس کا پہلا عمل نماز کے تعلق سے کی جائے گی۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا۔ کیا مطلب درست ہوئی؟ ابن الملک کہتے ہیں صلاحها بِأَدَائِهَا صَحِيحًا، یعنی اس کو اچھی طریقے سے ادا کیا۔ کیا مطلب یہ کہ فی قیامها ورکوعها وسجودها وخشوعها وتمانیتها والمحافظة على الطہور والمحافظة على فی اوقاتها۔ ابن الملک کہتے ہیں حفاظت کا مطلب اس کا قیام
یعنی ایک بندہ جب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہ فوراً کھڑا ہوا ترنت سجدے میں رکوع میں چل گیا، یہ قیام ہو گیا۔ وَرُكُوعِهَا، اور رکوع اطمینان سے کیا، قیام اطمینان سے کیا، رکوع اطمینان سے کیا، سجدے اطمینان سے کیا، اور اللہ رب العالمین سے نماز کے اندر ڈرتا رہا۔ وَتَمَانِيَّةً، اور اطمینان سے اپنی نمازوں کو پوری کرتا رہا، اور طہارت یعنی وضو پاکی صفائی اچھی طریقے سے کیا، اور نماز کو اپنے اوقات پر ادا کیا، تبھی اس کی نماز درست ہوئی۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر اس کی نماز درست ہوئی تو درست کا یہ مطلب ہے رکوع، سجود، طہارت اور اپنے اوقات پر ادا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر نماز پڑھوں، اور وہ 7 ہڈی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہے، دونوں گھٹنا اور اطراف قدمین ہے، ان 7 ہڈیوں پر ہم نماز پڑھیں گے، اور اس طرح نماز پڑھیں گے اور بیٹھیں گے، اٹھیں گے، یہاں تک کہ ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں۔ کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو پیشانی پہ سجدہ کرتا ہے، لیکن اس کی ناک زمین پہ نہیں سٹتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر نماز پڑھوں، تو یہ ناک کو بھی سٹانا ہوگا، اور جب ہم نماز پڑھیں تو ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ آ جانی چاہیے۔ تو فَإِن صَلُحَتْ سے یہی مراد ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر کسی کی نماز درست نہ نکلی، کیا مطلب درست کا مطلب یہ ہے کہ بِأَن لَّمْ تُؤَدَّ، اگر اس نے نماز کو ادا نہیں کیا، اور اگر ادا بھی کیا تو غیر صحیحہ، اچھی طریقے سے ادا نہیں کیا، اور غیر مقبولہ، یا پھر اس کی نماز اگر قبول نہیں ہوئی تو فقد خوابا یعنی بحرمان المثوبہ، مثوبہ کا مطلب یعنی ثواب سے وہ محروم رہ جائے گا، وخسر بوقوع العقوبہ، تو گویا وہ سزا کا وہ حقدار ہو گیا۔ فقد خواب وخسر، گویا وہ ثواب سے محروم ہو گیا، اور کیا، اور یہ ہے کہ اس کے اندر خسرہ یعنی عذاب کا وہ مستحق ہو گیا اگر کسی نے اچھی طریقے سے نماز ادا نہیں کیا تو۔ فَإِنِ انتقص، دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، کہہ رہا فَإِنِ انتقص مِن فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر میرے بندوں میں سے اس کے فرائض میں سے اگر کچھ بھی کمی واقع ہو گئی، فرائض جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان چیزوں کے اندر اگر کمی آ گئی تو قال الرب انظر، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتو هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے تطوع میں سے کچھ ہے۔ کیا مطلب تطوع؟ یعنی مان لیجیے فرض نماز ہے، فرض نماز کے علاوہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو اللہ رب العالمین اس کی بھرپائی ہمارے فرض نمازوں کے اندر اگر جو کوتاہی رہ گئی ہے اس کی بھرپائی ہماری نفل نماز کے ذریعے کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کے فرض کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں، سنتیں جو وہ کثرت سے پڑھا کرتا تھا یا نہیں، دیکھو اگر اس کے اندر زیادہ ہے تو ان کے اندر مینٹننس کرو، ان کی بھرپائی کرو۔ فَيَكُمَّلَ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اس فرض کی پہلے بھرپائی کرو، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، اور اس طرح سارے فرض نمازوں کی اگر فرض زکوٰۃ اگر اس کے اندر کمی رہ جائے گی تو صدقہ و خیرات اگر کیا تو اس کی بھرپائی ہوگی۔ اسی طرح اگر حج کے اندر کسی طریقے سے کمی تو اللہ رب العالمین اس کی بھرپائی کرے گا۔ رمضان کے روزے اگر فرض ہے اور اگر اس میں کوتاہی اور کمی رہ گئی ہے تو اللہ رب العالمین نفلی جو روزے رکھا انہوں نے اس کی بھرپائی اللہ رب العالمین اس کو کر دے گا۔ تو یہ چیز معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین ہمیں جہنم اور جنت سے جہنم سے نجات کرے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آئیے 6 حدیث دیکھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ ہر نماز کے وقت صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ پہلی صفوں کو پوری کر لیں، کیونکہ پہلی صفوں کی فضیلت پہلے بتلائی گئی تھی اس سے قبل جمعہ، پہلی صف خالی پڑا ہے، اس کو پہلے پر کر لیجئے، اس کے بعد پیچھے آنے والوں کو تاکہ جگہ مل جائے۔ اللہ کے فرشتے ہر نماز کے وقت صدا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم، اے بنی آدم تم اٹھو
اپنے اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جس کے گناہ پر تم نے اس جہنم کو جلا رکھا ہے۔ ہر نماز کے وقت اللہ رب العالمین کے فرشتے آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تم اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جو تم نے اپنے گناہوں کے بدولت جلا رکھا ہے، اور فَأَطْفِئُوهَا بِالصَّلَاةِ، اور وہ کیسے بجھے گی وہ آگ؟ نماز کے ذریعے سے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو جہنم ہم سے بجھ جائے گی، وہ جہنم کا آگ ہم سے نجات مل جائے گی جہنم سے۔ یہی ذریعہ ہے نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کہ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے۔ ایک اور آخری حدیث، اللہ رب العالمین اذا اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار، جب اللہ رب العالمین جہنمیوں سے رحمت کرنے کا ارادہ کرے گا، جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین جو مسلمان ہوں گے، جو گناہوں کی بدولت وہ جہنم میں گئے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ان پر رحمت کا ارادہ کرے گا۔ اور کس طریقے سے؟ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، امر اللہ الملائکہ ان یخرجوا ممن کان یعبد اللہ، اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہے گا، اے میرے فرشتوں، جہنم سے میرے ان بندوں کو نکالو جو میری عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے فرشتے نکالیں گے، فَيُخْرِجُونَهُمْ، نکالیں گے، کیسے نکالیں گے؟ وَيُعْرِفُونَهُمْ، اور پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ بِآثَارِ السُّجُودِ، سجدوں کے نشان سے پہچان کر کے جہنم سے نکالیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تبھی نہ ہمارے اعضاء چمکیں گے، ہمارے اعضاء چمکیں گے جس کی بنا پر فرشتے ہمیں پہچان کر کے کہ یہ اللہ کا بندہ تھا جو اللہ کی عبادات کرتا تھا، جس کی بنا پر یہ چمک رہا ہے، اور اس چمک کو اللہ رب العالمین کبھی جہنم کا آگ اس چمک کو کبھی کھا نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اس سجدے کے آثار نشانات کو جہنم کے لیے حرام قرار دیا، اللہ رب العالمین نکالے گا۔ اور یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک شخص باقی رہ جائے گا، جو جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے وہ آخری شخص ہوگا، باقی رہ جائے گا جہنم اور جنت کے درمیان، اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا، پروردگار عالم، اس کی ہوائیں، جہنم کی ہوا مجھے جھلسا رہی ہے، مجھے تکلیف دے رہی ہے، صرفنی وجہی علی النار، پروردگار عالم مجھے جہنم سے میرا چہرہ پھیر دے، میرا جہنم سے میرے چہرہ پھیر دے اور جنت کی طرف کر دے۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہتا ہے، بندہ ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ جہنم کی یہ جھانس، یہ ہوا مجھے تکلیف دے رہی ہے، میرا چہرہ جہنم کی اور سے دوسری اور پھیر دے، ٹھیک ہے میں کر دوں گا، لیکن تو دوبارہ سوال نہیں کرے گا اور دوبارہ کچھ نہیں مانگے گا۔ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے، لا وعزتک، اے پروردگار عالم، تیری عزت کی قسم، میں تجھے دوبارہ اور کچھ بھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین اسے عہد و پیمان لیتا ہے اور اس کا چہرہ جہنم سے جنت کی طرف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جنت کی طرف کر دیتا ہے۔ جب جنت کی بہجہ، خوبصورتی اور اس کی بشاشت، تر و تازگی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، پروردگار عالم، تو مجھے اتنا کر کہ جنت کے دروازے تک تو مجھے پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے بندہ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو دوبارہ سوال نہیں کرے گا؟ وہ بندہ کہتا ہے، یا پروردگار عالم، میں تیرے مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہیں ہوں، تو مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، یہی میری آخری خواہش ہے، میں اس سے زیادہ سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت تو دیکھیے، رحمت ہی کے تعلق سے چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو اٹھا کر جہنم سے جنت کے دروازے کی طرف کر دے گا، جنت کے دروازے کی طرف کر دے گا۔ کچھ دیر وہ بندہ خاموش رہے گا، جنت کو دیکھے گا، دروازہ کھلا رہے گا، جنت کو دیکھے گا، جنت کی پھول کو دیکھے گا، اس کو نظر اور سرور، اس کو مست کرنے والی چیزوں کو دکھائی دے گا۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا، پروردگار عالم، یہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا، اے بنی آدم، تو بڑا دھوکے باز ہے، تو اپنے وعدہ کو توڑ رہا ہے، تو کہا کہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین
فوراً اللہ رب العالمین کو ہنسی آ جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے کتاب الاذان باب آثار السجود میں یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ پروردگار عالم، میں تیرے مخلوق میں کیا میں سب سے بڑا بدبخت ہوں جو مجھے اس جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین کو ہنسی آ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا رحمت تو دیکھیے، اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے جنت کے اندر داخل کر دے گا، اور اللہ رب العالمین کہے گا یہ فلاں فلاں چیزیں تمہارے لیے ہیں، جہاں تک تمہاری حد نگاہ ہے، تمہاری نگاہ جہاں تک جا رہی ہے، تم وہ ساری کی چیزیں تمہاری ہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے آخری جنتی ہوگا جس کے لیے اللہ رب العالمین کہے گا کہ تمہاری نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہ سب تمہارا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نتیجہ دے گی۔ بندہ بار بار کہتا گیا کہ تیری عزت کی قسم میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، اس کی بات کو قبول کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو جہنم سے وہ مرجھایا ہوا تھا، جہنم میں جل کر کے بھسم ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو آب حیات ڈال دے گا، وہ پانی ڈال دے گا، جس طریقے سے وہ نباتات، کوئی پودا ہم جب بیج ڈالتے ہیں اور وہ پودا کس طریقے سے نیا لہلہا اٹھتا ہے، وہ بندہ کو آب حیات ڈالنے کے بعد وہ بندہ ایسا لگے گا کہ کوئی نباتات، کوئی پودا اگا ہے، اس طرح چمکنے لگے گا، اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کو تقاضا دیکھیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے نہیں بھولے تو میں زندگی بھر تمہیں، آخرت میں بھی تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اور ہم جان رہے ہیں ہمارا موضوع بحث ہے کہ اصل کامیابی کس میں ہے؟ اصل کامیابی اس نماز میں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا کرے گا اور جہنم سے ہمیں نجات دے گا، جیسے کہ آیت ہمیں بتلا رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہی کامیاب انسان ہے۔ اب آخر میں ایک سوال رہ گیا تھا جو کسی بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ نماز قنوت کے اندر، قنوت وتر میں جو لوگ دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ کیسا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس تعلق سے جتنی بھی روایات ہیں سب کے سب ضعیف حدیث ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کو ہم میں سے جو بے نمازی ہیں پروردگار عالم تو ان کو نمازی بنا دے۔ اے پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں تو اللہ ان کے قرض کو تو ادا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے پہلے جو مرد انتقال کر گئے، ہم جو سپرد خاک ہو گئے، پروردگار عالم ان کی گناہوں کو ٹھنڈا پانی سے دھو دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرنا۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تعدلوا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ أقم الصلاة۔